ایک غریب آدمی نے دیکھا کہ اس کے دو بیٹے بڑے ہو چکے ہیں اور سب سے چھوٹا بیٹا اسد بھی بڑا ہو رہا ہے۔ اسی لیے وہ اپنے تینوں بیٹوں کو کام ڈھونڈنے کے لیے کہتا ہے اور وہ بوڑھا شخص اپنے تینوں بیٹوں کو 1 سال کے بعد کپڑوں کا ایک بہت اچھا جوڑا لانے کے لیے کہتا ہے۔ جب ان کا باپ ان کو یہ آرڈر دے دیتا ہے تو وہ تینوں بھائی ایک ساتھ گھر سے باہر نکلنے لگتے ہیں اور پھر وہ تینوں ایک دوسرے سے گلے مل کر ایک دوسرے کو الوداع کہتے ہیں۔ اور پھر وہ تینوں الگ الگ راستوں پر چلے جاتے ہیں۔ اسد ایک جنگل میں جا پہنچتا ہے جہاں پر اس کی ملاقات ایک مینڈک سے ہوتی ہے۔ مینڈک اسد سے پوچھتا ہے، کیا تم میرے لیے کام کرو گے؟ دن میں تم ہر روز میرے لیے لکڑیاں کاٹنا اور جب پورا دن تم میرے لیے لکڑیاں کاٹ لو گے تو رات میں تمہیں مجھے میرے آرام دہ بستر پر سلانا ہوگا۔ اسد مینڈک کی بات سن کر کچھ دیر سوچتا ہے اور پھر مینڈک کا کام کرنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ اب اسد ہر روز لکڑیاں کاٹتا پورا دن اور رات کو وہ مینڈک کو اس کے بستر پر سلا دیتا۔ اسی طرح کرتے کرتے ایک پورا سال بیت جاتا ہے۔ مینڈک اسد کے شاندار کام کی خوب تعریف کرتی ہے۔ اس کے بعد مینڈک اسد کو اپنے گودام سے اس کے لیے ایک شاندار پوشاک لینے کا کہتی ہے۔ اسد وہاں سے ایک خوبصورت پوشاک منتخب کرتا ہے اور اس کو پہن کر گھر جانے لگتا ہے۔ راستے میں وہ تینوں بھائی مل جاتے ہیں اور تینوں ایک دوسرے کو اپنا قصہ سناتے ہیں۔ لیکن اسد کا ایک مینڈک کے لیے کام کرنا سن کر دوسرے دونوں بھائی ہنسی کے مارے لوٹ پوٹ ہونے لگتے ہیں۔ لیکن جب اسد انہیں اپنا خوبصورت پوشاک دکھاتا ہے تو وہ دونوں حیران ہو جاتے ہیں اور اسد سے حسد کرنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد یہ تینوں بھائی گھر جانے کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ ان کو والد کو سب سے زیادہ اسد کا پوشاک پسند آتا ہے۔ پھر وہ تینوں بھائی کچھ عرصے تک گھر میں رہتے ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد ان کا والد ان کو ایک اور کام سونپ دیتا ہے۔ اس بار ان تینوں کا والد انہیں ایک وائن لانے کا آدیش دیتا ہے۔ وہ تینوں بھائی اپنے اپنے راستے پر چلنے لگتے ہیں اور پھر ایک دوسرے سے گلے مل کر جدا راستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ اسد اس بار پھر چلتے چلتے جنگل میں جا پہنچتا ہے اور پھر سے اسی مینڈک کے پاس چلا جاتا ہے۔ اسد پھر سے اس مینڈک کا کام کرنے لگتا ہے، دن بھر لکڑیاں کاٹتا ہے۔ بدلے میں مینڈک اسے ایک وائن دیتا ہے، لیکن وہ بوتل تھوڑی چھوٹی ہوتی ہے۔ جب وہ تینوں بھائی واپسی پر ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو اسد کے دونوں بھائی اس کے پاس چھوٹی بوتل دیکھ کر ہنسنے لگتے ہیں اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ لیکن جب یہ تینوں بھائی گھر میں اپنے والد کے پاس پہنچتے ہیں تو جو اسد کی بوتل میں وائن ہوتا ہے وہ کبھی ختم ہی نہیں ہوتا، نکلتا ہی چلا جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر سب حیران پریشان ہو جاتے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد ان کا والد انہیں ایک اور کام سونپتا ہے۔ اس بار وہ اپنے تینوں بیٹوں کو اپنے لیے ایک ایک پتنی لانے کا حکم دیتا ہے۔ وہ تینوں بیٹے اپنے اپنے راستوں پر چلتے ہیں اور پھر گلے مل کر جدا راستے کو اختیار کر لیتے ہیں۔ اسد پھر سے مینڈک کے پاس جاتا ہے۔ اسد مینڈک کو اپنے پتا کی شرط کے بارے میں بتاتا ہے۔ اس بار مینڈک اسے پورے جنگل کی لکڑیاں کاٹنے کا حکم دیتا ہے۔ اسد مینڈک کی بات سن کر لکڑیاں کاٹنے کا کام شروع کر دیتا ہے۔ وہ سارا دن لکڑیاں کاٹتا رہتا ہے۔ جب وہ سارے پیڑ کاٹ لیتا ہے تو مینڈک اسے کہتا ہے کہ تم مجھے ان لکڑیوں کے ڈھیر کے اوپر سلا دو۔ اسد مینڈک کی بات سنتا ہے اور پھر جیسے مینڈک نے اس سے کہا ہوتا ہے وہ ویسے ہی کرتا ہے اور مینڈک کو لے جا کر اس لکڑیوں کے ڈھیر کے اوپر سلا دیتا ہے۔ جب اسد نیچے اترتا ہے تو مینڈک اسد سے کہتا ہے کہ اب تم ان لکڑیوں کے ڈھیر کو آگ لگا دو۔ اسد یہ سن کر پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ مینڈک کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جب مینڈک نہیں سمجھتا تو اسد اس کی بات ماننے کا فیصلہ کرتا ہے
اور آگ لگا دیتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ساری لکڑیاں بھی جل جاتی ہیں اور وہ مینڈک بھی جل جاتا ہے۔ اسد بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور وہ پریشانی کے عالم میں وہیں پر سو جاتا ہے۔ جب وہ سو کر اٹھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اسد کے سامنے ایک بہت ہی حسین و جمیل سی راجکماری کھڑی ہوئی ہوتی ہے۔ راجکماری اسد کا شکریہ ادا کرتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ تم نے میرا جادو ختم کر دیا اور مجھے ٹھیک کر دیا۔ اسد یہ سن کر بہت خوش ہوتا ہے، پھر وہ راجکماری کے ساتھ شادی کر لیتا ہے۔ پھر وہ راجکماری کو اپنے ساتھ لے کر اپنے پتا سے ملوانے کے لیے لے جاتا ہے۔ جب وہ راجکماری کو دیکھتے ہیں اس کے گھر والے تو اس کا پتا بہت خوش ہوتا ہے، لیکن اس کے دونوں بھائی اس سے جلنے لگتے ہیں۔ لیکن اسد ایک بہت اچھا بھائی ہوتا ہے۔ وہ اپنے دونوں بھائیوں کو 3 بورے سونے کے دیتا ہے تحفے کے طور پر، اور اس کے بعد اسد راجکماری کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگتا ہے۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔